أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ پناہ مانگتا ہوں اللہ سے شیطان مردود کی۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن۔ چند مخصوص آیات کی مختصر تفسیر بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ دعا کیجئے اللہ تبارک و تعالی مجھے صحیح مفہوم بیان کرنے اور ہم سب کو غور کے ساتھ سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ یہ سورۃ الانعام کی چند آخری آیات ہیں۔ ان کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے 10 احکام کو بڑی خصوصیات کے ساتھ بیان کیا ہے، لیکن ہمارے اندر کوتاہی آ گئی ہے کہ ہم قرآن کریم کی تفسیر، قرآن کریم کی تلاوت سننا پسند ہی نہیں کرتے۔ ہم نے قرآن کریم کو بالائے طاق اٹھا کر رکھ دیا ہے، ہم نے قرآن کریم سے اپنا تعلق منقطع کر دیا ہے، ہم قرآن کریم سے شغف نہیں رکھتے، محبت نہیں رکھتے، قرآن کریم کے اندر غور و خوض نہیں کرتے، اس کے معانی اور مطالب کو نہیں سمجھتے کہ قرآن کریم ہم سے کیا مطالبہ کر رہا ہے۔ یہ بڑی اہم ہدایات ہیں۔ کعب بن احبار رضی اللہ عنہ جو تورات کے بہت بڑے عالم ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ تورات کی ابتدا بھی انہی 10 احکام سے ہوئی۔ اگر ہمارے معاشرے کے اندر ان احکام پر عمل ہو جائے تو ہمارے معاشرے کے اندر سے ساری برائی، ساری گندگی دور ہو جائے۔ دیکھیے کس طریقے سے قرآن کریم ان احکام کو بیان کر رہا ہے۔ قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم، آپ ان سے کہہ دیجئے آؤ بتلائیں تم کو وہ چیزیں جو تمہارے رب نے تم پر حرام کی ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے اتل ما حرم ربکم علیکم، جو تمہارے رب نے تم پر حرام کی ہے۔ سب سے پہلا حکم یہاں پر قرآن کریم وہ شرک کے تعلق سے بیان کر رہا ہے۔ اللہ تشرکوا بہ شیئا، یعنی کسی چیز کو اللہ کے شریک مت ٹھہراؤ۔ شرک بہت بری چیز ہے۔ جب انسان شرک کرتا ہے اور اس گندے فعل کے اندر ملوث ہوتا ہے، اللہ کو بہت غصہ آتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ بندہ میرا ہے، کھاتا میرا ہے، پیتا میرا ہے، اور جب سر جھکانے کا نمبر آتا ہے تو دوسرے کے سامنے سر جھکاتا ہے۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ بہت سے ہمارے احباب کا یہ ذہن بن چکا ہے، وہ جمعرات کو منت ماننے کے لیے کوئی کلیر شریف جا رہا ہے، کوئی اجمیر شریف جا رہا ہے، کوئی سرہند شریف جا رہا ہے، اور ان کا مزاج اور ذہن یہ بن چکا ہے کہ ہماری ساری منتیں، ساری مرادیں جو پوری ہوتی ہیں وہ ان مزارات پر جانے سے ہوتی ہیں۔ ایسا نہیں ہے، یہ بہت غلط بات ہے اور یہ عقل کی کمزوری ہے۔ دیکھیے فی الحال دنیا کے اندر کرونا وائرس چل رہا ہے۔ اس کرونا وائرس نے ساری دنیا کے اندر کس طریقے سے کھلبلی مچا رکھی ہے۔ تو یہ جو شرک والا وائرس ہے، یہ اس کرونا والے وائرس سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ یہ انسان کو بالکل کھوکھلا کر دیتا ہے۔ جو آدمی کرونا وائرس کی زد میں آ جاتا ہے تو وہ تو دنیا ہی سے چلا جاتا ہے، اس کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں۔
لیکن یہ شرک کا وائرس ایسا ہے، جب یہ انسان کے اندر منتقل ہو جاتا ہے اور انسان شرک کے اندر پھنس جاتا ہے تو نہ ہی تو پورے طریقے سے انسان جو ہے وہ زندہ رہتا ہے اور نہ پوری طریقے سے وہ مرتا ہے، بلکہ وہ بیچ میں ہی معلق ہو جاتا ہے۔ اس لیے شرک نہیں کرنا چاہیے، شرک بہت گندی چیز ہے۔ قرآن کریم دوسرے مقام پر بیان کر رہا ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ تبارک و تعالی مشرک کی بخشش نہیں فرمائیں گے، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن یشاء، اور جس کی چاہیں گے مغفرت فرما دیں گے۔ اسی طریقے سے یہاں پر قرآن کریم دوسرا حکم و والدین کے تعلق سے بیان کر رہا ہے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یعنی اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اچھائی کے ساتھ پیش آؤ، ان کا کہنا مانو، ان کے سامنے عاجزی کا بازو جھکا دو اور ان کے لیے دعا کرو کہ اللہ میرے ان بوڑھے ماں باپ پر، والدین پر رحم فرما، جیسا کہ انہوں نے مجھ کو بچپن سے پالا ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، تمہارا باپ جنت کا دروازہ ہے اور تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اس لیے ماں باپ کی اطاعت کرنی چاہیے، فرما برداری کرنی چاہیے۔ یہ بہت بڑا سرمایہ اور بہت بڑی دولت ہے، اس کی قدر ان سے پوچھئے جن کے والدین ان کے سامنے نہیں ہیں۔ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ ایک صحابی ہیں، جب وہ بستر مرگ پر تھے اور موت کا وقت بالکل قریب تھا تو ان کی زبان سے کلمہ جاری نہیں ہو رہا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی کہ علقمہ کی زبان سے کلمہ جاری نہیں ہو رہا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علقمہ کی والدہ کو بلایا اور اس سے پوچھا، دریافت کیا کہ علقمہ کا عمل کیسا تھا، تو ان کی والدہ نے بتلایا کہ علقمہ کے عمل بہت اچھا تھا، یہ روزہ بھی رکھتا تھا، تراویح بھی پڑھتا تھا، نفلیں بھی پڑھتا تھا، تہجد بھی پڑھتا تھا اور صدقہ بھی دیتا تھا، زکوٰۃ بھی ادا کرتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، تیرے ساتھ اس کا کیا سلوک تھا؟ تو ان کی والدہ نے فرمایا کہ میرے ساتھ اس کا سلوک اچھا نہیں تھا، بلکہ یہ مجھ پر اپنی بیوی کو فوقیت دیا کرتا تھا، اس لیے میں اس سے ناراض ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علقمہ کی غلطی کو معاف کر دو، تو اس نے معاف کرنے سے انکار کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ کچھ لکڑیاں لاؤ اور ان میں آگ جلاؤ اور علقمہ کو اس کے اندر ڈال دو۔ تو بہرحال ماں تو ماں ہوتی ہے، ماں کی ممتا فوراً جوش میں آ گئی اور کہنے لگی کہ اللہ کے نبی ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے سامنے تم میرے لخت جگر کو وہ آگ کے اندر ڈال دو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو علقمہ کی والدہ نے فوراً ان کو معاف کر دیا، ان کی غلطی کو معاف کر دیا، تو فوراً ان کی زبان سے کلمہ جاری ہو گیا۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، وہ لوگ جن کے والدین ان سے ناراض ہیں، وہ اپنے نفس کا محاسبہ کرے، سوچے اور سمجھے کہ اگر ایسے وقت میں ان کے والدین ان سے ناراض ہیں، ان کی موت آ گئی تو ان کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ تو اس لیے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے۔ تیسرا حکم یہاں پر قرآن کریم جو ہے وہ انفاق کے ذریعے سے اولاد کو قتل کرنے کے تعلق سے بیان کر رہا ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ، یعنی تم افلاس کے ذریعے سے، فقر کے ذریعے سے اور احساس کمتری کے ذریعے سے اپنی اولاد کو قتل مت کیجیے۔ جیسا کہ زمانہ جاہلیت میں لوگ لڑکی کو زندہ زمین کے اندر دفنا دیا کرتے تھے، اور لوگ جو ہیں وہ
لڑکی کا باپ بننا ایک بڑی عار اور ایک بڑی شرم کی بات محسوس کرتے تھے۔ اسی طریقے سے آج بھی بہت سے لوگ وہ اپنے بیٹے کو، اپنی بیٹی کو، اپنی اولاد کو قتل کر دیتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ برائی بھی ہمارے معاشرے اور سماج کے اندر بہت تیزی کے ساتھ بڑھتی ہوئی جا رہی ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ، یعنی افلاس کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے، احساس کمتری میں مبتلا ہو کر اپنی اولاد کو قتل نہیں کرنی چاہیے۔ بہت سے لوگ ایسا کرتے ہیں کہ جب بیوی حاملہ ہو جاتی ہے، بیوی کو حمل ٹھہر جاتا ہے، تو افلاس کے ذریعے سے اور احساس کمتری میں مبتلا ہو کر کہ میرے پاس جو ہے 2 مکان ہیں اور میرے بیٹے جو ہے وہ 7 ہو جائیں گے، تو میں تو ایک غریب آدمی ہوں، تو میں کس طریقے سے ان کو کمرے دوں گا اور کس طریقے سے ان کے گھر بناؤں گا، تو وہ یہ سمجھ کر جو ہے کسی کیمیکل کے ذریعے یا کسی دوا کے ذریعے وہ اس حمل کو ساقط کر دیتے ہیں۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہ قتل کے حکم میں ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ، افلاس کے ذریعے سے اپنی اولاد کو قتل مت کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تزوج الودود الودود فإنی مکاثر بکم الامم، کہ تم ان عورتوں سے شادی کرو جو زیادہ بچی جنتی ہوں، فإنی مکاثر بکم الامم، اس لیے کہ کل قیامت کے دن میں اپنی امت کی زیادتی پر فخر کروں گا۔ پھر اللہ آگے چل کر ایسے لوگوں کو متنبہ کر رہا ہے، آگاہ کر رہا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے نحن نرزقکم وإیاہم، کہ ہم تم کو بھی رزق دیتے ہیں، وإیاہم، اور ہم ان کو بھی رزق دیں گے۔ ارے بھائی، ہم نے تجھے مکان دیا ہے، تجھے رزق دیا ہے، ہم پوری کائنات کو مکان دیتے ہیں، رزق دیتے ہیں، تو جب تو یہ بڑا ہو جائے گا اس کو بھی رزق دیں گے۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ قرآن ایسے لوگوں کو مخاطب کر رہا ہے کہ افلاس کے ذریعے اولاد کو قتل مت کرو، یہ بڑے ہوں گے، سبب اختیار کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی سب چیزوں سے نواز دیں گے۔ چوتھا حکم یہاں پر قرآن کریم وہ فحش اور گندی باتوں کے تعلق سے بیان کر رہا ہے۔ یہ برائی بھی ہمارے معاشرے اور سماج کے اندر بہت تیزی کے ساتھ بڑھتی ہوئی جا رہی ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، کہ تم فحش اور گندی باتوں کے قریب بھی مت جاؤ۔ 2 لفظ قرآن نے استعمال کیا ہے، ما ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، ظاہری طور پر یا باطنی طور پر، کسی بھی طریقے سے آپ جو ہے فحش باتوں کی طرف، گندی باتوں کی طرف مت جاؤ، ان کے قریب بھی مت جاؤ۔ ظاہری اعتبار سے تو یہ ہے یعنی اللہ کے احکام کو مانو، گناہ نہ کرو، زنا وغیرہ نہ کرو، کیونکہ زنا جو ہے یہ بہت گندی بات ہے اور یہ جو ہے گناہ کبیرہ ہے اور یہ چوپاہوں کی مشابہت ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ظاہری چیز ہے۔ اور باطنی چیز یہ ہے کہ میاں بیوی جو ہوتے ہیں، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دونوں کے اندر کچھ انبن ہو گئی، تو شوہر نے نہ جانے شراب کے نشے میں تھا یا کسی اور نشے میں تھا، تو اپنی بیوی کو اس نے 3 طلاق دے کر اس کو بالکل اپنے سے الگ کر دیا۔ لیکن پھر بعد میں ہم دیکھتے ہیں وہ اسی طریقے سے پھر دونوں ایک گھر میں رہ رہے ہیں اور انہوں نے میاں بیوی کے تعلق قائم کر رکھے ہیں، بیوی کو اپنے سے علیحدہ اس نے نہیں کیا۔ تو اب ظاہری طور پر یعنی جو باہر کے لوگ ہیں وہ تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ بھائی یہ آپس میں میاں بیوی ہیں، لیکن اس نے تو طلاق دے کر اس کو الگ کر دیا۔ اب یہ اسی طریقے سے میاں بیوی والے تعلق اس کے ساتھ قائم کر رہا ہے اور دونوں گھر میں اکٹھے رہ رہے ہیں۔ تو گھر والوں کو تو یہ بات معلوم ہے لیکن باہر والوں کو معلوم نہیں ہے، تو یہ باطنی چیز ہے۔ دونوں چیزیں قرآن کریم نے بیان کی، ما ظہر منہا وما بطن، چاہے ظاہری اعتبار سے ہو یا باطنی اعتبار سے، ایسے کاموں کو نہیں کرنا چاہیے۔ اور 5ویں چیز یہاں پر قرآن کریم جو ہے وہ ناحق کسی جان کا قتل کرنا، اس کے تعلق سے بیان کر رہا ہے۔
قرآن کہہ رہا ہے وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، یعنی جس کا خون اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر حرام کیا ہے اس کو قتل مت کرو، یعنی ناحق کسی کا قتل مت کرو۔ مثال کے طور پر ایک آدمی ہے، اللہ نے اسے بہت نوازا ہے، اس کے پاس بہت ساری جائیداد ہے اور بہت سارا مال اس کے پاس ہے۔ اب اس کے دو لڑکے ہیں، ان میں سے ایک چھوٹا لڑکا ہے اور ایک بڑا لڑکا ہے۔ اب اس کے والد کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس بڑے لڑکے کی نیت خراب ہو جاتی ہے، تو وہ یہ سمجھ کر کہ سارا کا سارا جو اس کا مال ہے یہ میرے قبضے میں آ جائے گا، میری ملکیت میں آ جائے گا، اس کو ہڑپنا چاہتا ہے اور اس کو قتل کر دیتا ہے۔ تو یہ بہت گندی چیز ہے، ایسا کرنا حرام ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، کہ ناحق کسی کا خون نہیں کرنا چاہیے، ناحق کسی کو قتل نہیں کرنا چاہیے، مارنا نہیں چاہیے۔ حرم اللہ، اللہ نے ایسا کرنے کو حرام قرار دیا ہے، یہ بہت گندا عمل ہے۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، آگے قرآن کریم بیان کر رہا ہے کہ یہ تاکیدی حکم ہے، لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، تاکہ تم جان لو، مؤکد کر کے تاکید کے ساتھ کلام پاک اس احکام کو بیان کر رہا ہے۔ اب چھٹا حکم یہاں پر قرآن کریم جو ہے وہ یتیموں کے تعلق سے بیان کر رہا ہے۔ یہ برائی بھی ہمارے معاشرے اور سماج کے اندر بڑی تیزی کے ساتھ بڑھتی ہوئی جا رہی ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، یعنی تم یتیموں کے مال کے قریب بھی مت جاؤ۔ ہاتھ لگانا تو بہت دور کی بات ہے، قرآن کہہ رہا ہے ان کے قریب بھی مت جاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دو انگلیوں سے اشارہ کر کے فرمایا کہ کل قیامت کے دن یتیم کی پرورش کرنے والا اور میں دونوں اکٹھے ہوں گے۔ اور اسی طریقے سے آتا ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنا دست شفقت وہ کسی یتیم کے سر پر رکھ دیتا ہے تو جتنے اس کے سر پر بال ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اتنی ہی نیکیاں اس کو مرحمت فرماتے ہیں۔ تو یتیم کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے۔ قرآن کہہ رہا ہے حتیٰ یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ سن بلوغ کو پہنچ جائے۔ لیکن ہمارے معاشرے اور سماج کے اندر یہ برائی بھی بڑھتی ہوئی جا رہی ہے۔ بہت سے لوگ جو ہے وہ اقتدار کے نشے میں ہو کر، طاقت کے نشے میں ہو کر، عہدے کے نشے میں ہو کر وہ یتیموں کے مال کو ہڑپ کر لیتے ہیں اور اسی طریقے سے اپنے عزیز و اقارب میں اس کو تقسیم کر دیتے ہیں جو اس کے مستحق نہیں ہوتے۔ اب دیکھیے حکومت کی طرف سے بھی نہ جانے کتنی اسکیمیں اور کتنا مال جو ہے وہ یتیموں کا آتا ہے، لیکن وہ طاقت کے نشے میں ہو کر، اقتدار کے نشے میں ہو کر جو ذمہ دار ہوتا ہے وہ مستحق تک اس کو نہیں پہنچاتا، بلکہ اس کو اپنے آپ اپنے پیٹ کے اندر اڑیل لیتا ہے۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ قرآن کریم کہہ رہا ہے وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، یتیم کے مال کے قریب بھی مت جاؤ۔ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی کل قیامت کے دن یتیم لوگ جو ہے ایسے شخص کا گریبان پکڑیں گے اور کہیں گے کہ اللہ تو نے ہمارے مال کا اس کو ذمہ دار بنایا تھا تاکہ یہ پوری دیانت داری کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ ہمارے مال کو ہم تک پہنچا سکے، لیکن اس نے یہ فریضہ صحیح طریقے سے انجام نہیں دیا، بلکہ اس نے ہمارے اس مال کو جو لوگ اس کے مستحق نہیں تھے ان میں تقسیم کر دیا، اپنے عزیز و اقارب میں تقسیم کر دیا، اس نے خود اس کو کھا لیا۔ تو اس سے بچنا چاہیے، یہ بھی بہت غلط اور گندی چیز ہے، اس کے قریب نہیں جانا چاہیے۔ قرآن کریم بیان کر رہا ہے۔ اب ساتواں حکم یہاں پر قرآن کریم جو ہے وہ ناپ تول کے تعلق سے بیان کر رہا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، کہ جب تم کسی چیز کا وزن کرو اس کو تولو، بالقسط، اس کو انصاف کے ساتھ تولو، برابری کے ساتھ تولو، ڈنڈی نہ مارو۔ یہاں پر قرآن کریم نے دو لفظ استعمال کیے ہیں، ایک کیل اور ایک میزان، کیونکہ اشیاء دو قسم کی ہوتی ہیں،
کچھ چیزیں تو جو ہے وہ کیلی ہوتی ہیں، سیال ہوتی ہیں، بہنے والی ہوتی ہیں، جن کو کیل کر کے بیچا جاتا ہے، جیسے دودھ وغیرہ جو ہے۔ تو اس لیے وہ لوگ جو دودھ کو کیل کر کے بیچتے ہیں تو ان کو چاہیے وہ پورے محتاط طریقے سے دودھ کو فروخت کریں۔ یہ برائی بھی ہمارے معاشرے اور سماج کے اندر بہت پائی جاتی ہے۔ دودھ بیچنے والے جو ہے ابھی تازہ تازہ دودھ نکالا بالٹی کے اندر اور اس کو ایسے ہی کیل کر دیا، ناپ دیا، اب اس کے اوپر جھاگا جو ہے وہ چڑھا ہوا ہوتا ہے، اب بعد میں کچھ دیر رکھنے کے بعد وہ جھاگا زائل ہو جاتا ہے، پھر وہ دودھ کم ہو جاتا ہے۔ تو قرآن کریم اس سے منع کر رہا ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اور دوسری چیز یہاں پر قرآن کریم بیان کر رہا ہے میزان، یعنی بہت سی چیزیں جو ہیں وہ موزونی ہوتی ہیں، وزنی ہوتی ہیں، جیسے غلہ وغیرہ، تو ان کو بھی پورے محتاط طریقے سے احتیاط کے ساتھ تولنا چاہیے۔ ہم نے بہت سے احباب کو دیکھا ہے وہ ایسا کرتے ہیں کہ وہ ترازو کے نیچے کچھ مقناطیس وغیرہ چپکا لیتے ہیں، جس سے وہ اشیاء جس کے اندر سامان رکھا جاتا ہے وہ پلڑا جلدی سے جھک جاتا ہے، نہ جانے کیا کیا حرف استعمال کرتے ہیں۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ قرآن کہہ رہا ہے بالقسط، پورے انصاف کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ، دیانت داری کے ساتھ جو ہے وہ چیز کو کیل کرنا چاہیے اور تولنا چاہیے۔ حضرت شعیب علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی قوم جو ہے اس کے اندر یہ گندی عادت تھی، گھنونی عادت تھی، وہ ناپ تول کے اندر کمی کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پوری قوم کو ہلاک کر دیا تھا اس گندے فعل کے اندر ملوث ہونے کی وجہ سے۔ اس لیے ہم کو اس گندے فعل سے باز آ جانا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی اس گندے فعل کے اندر ملوث ہو جائیں اور اللہ کا عتاب، اللہ کا عذاب ہمارے اوپر آ پڑے۔ آٹھویں چیز یہاں پر قرآن کریم جو ہے وہ عدل کے تعلق سے بیان کر رہا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، کہ جب تم بولو فَعْدِلُوا، عدل کے ساتھ بولو۔ اس کا مطلب یہ ہے، یعنی اگر اللہ نے تمہیں آج اقتدار دیا ہے، تمہیں حکومت دی ہے، تو حکومت کے نشے میں ہو کر، اقتدار کے نشے میں ہو کر جو ہے فیصلے غلط نہ کرو۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذمہ داری دی ہے اور کسی پنچایت یا کسی مجلس کا آپ کو سربراہ بنایا ہے، تو آپ اس کے اندر جب کوئی بات بولو، کوئی بات کہو، فاضلو، تو عدل کے ساتھ کہو، سچائی کے ساتھ کہو۔ آگے قرآن بیان کر رہا ہے وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، چاہے وہ آپ کے رشتہ دار ہی کا مسئلہ کیوں نہ ہو، آپ کے والدین ہی کا مسئلہ کیوں نہ ہو، آپ کے بھتیجے ہی کا مسئلہ کیوں نہ ہو، آپ کے لڑکے ہی کا مسئلہ کیوں نہ ہو۔ یہ برائی بھی ہمارے معاشرے کے اندر اس قدر پائی جاتی ہے کہ جو سرپنچ ہوتا ہے، جو ذمہ دار ہوتا ہے، وہ طاقت کے نشے میں ہو کر فیصلہ جو ہے وہ جو پیسے والا ہوتا ہے اس کے حق میں بول دیتا ہے، اور جو غریب ہوتا ہے اس کے حق میں فیصلہ نہیں کرتا۔ قرآن کریم اس کو بیان کر رہا ہے کہ ایسا نہ کرو، جب بھی تم بولو وَإِذَا قُلْتُمْ، جب بھی تم بولو فَعْدِلُوا، عدل کے ساتھ بولو، سچائی کے ساتھ بولو، انصاف کے ساتھ بولو، وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، چاہے آپ کے رشتہ دار ہی کا مسئلہ کیوں نہ ہو۔ اور 9ویں چیز جو ہے یہاں پر قرآن کریم وہ عہد کے تعلق سے بیان کر رہا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اور جو تم نے اللہ سے معاہدہ کیا ہے اس کو پورے طریقے سے، صحیح طریقے سے وقت پر پورا کرو، یعنی اللہ کے احکام کو مانو، گناہ نہ کرو، نماز کو وقت پر پڑھو، اور اسی طریقے سے جب زکوٰۃ فرض ہو جائے تو اس کی ادائیگی وقت پر کر دو، اور جب حج فرض ہو جائے تو اول وقت جو ہے وہ حج ادا کرو، اور اسی طریقے سے جب رمضان مبارک آ جائے تو پورے اہتمام کے ساتھ، پورے شرائط کے ساتھ اس کے روزے رکھو، ان کے تمام ارکان کو پورا کرو۔ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، یعنی جو اللہ سے تم نے معاہدہ کیا ہے اس کو احسن طریقے سے، اچھے طریقے سے، پورے طریقے سے اس کو پورا کرو۔ یہ بھی تاکیدی حکم ہے۔ قرآن آگے چل کر بیان کر رہا ہے ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، یہ تاکیدی حکم ہے لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، تاکہ تم یاد رکھو۔ اب 10ویں چیز یہاں پر قرآن کریم جو ہے وہ سیدھے راستے کے تعلق سے بیان کر رہا ہے۔ یہ بہت اہم ہدایات ہے
اور اس کے اندر ساری چیزیں آ گئی۔ قرآن کہہ رہا ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، کہ تم سیدھے راستے کی اتباع کرو، سچے راستے کی اتباع کرو۔ سیدھا راستہ، جو راستہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا ہے، جو قرآن نے بتلایا ہے، حدیث نے بتلایا ہے، جو انبیاء کا راستہ ہے، شہداء کا راستہ ہے، صدیقین کا راستہ ہے، وہ سچا راستہ ہے، اس راستے کی اتباع کرو۔ قرآن کہہ رہا ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، کہ تم سیدھے راستے کی اتباع کرو۔ پھر آگے قرآن بیان کر رہا ہے وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اور جو گمراہ لوگوں کا راستہ ہے، یعنی جو کجی والا راستہ ہے، جو سواء الطریق نہیں ہے بلکہ اس راستے کے اندر کجی ہے، وہ دوزخ میں لے جانے والا راستہ ہے، آپ اس راستے سے بچو، اس کی اتباع نہ کرو۔ سورہ فاتحہ کے اندر بھی اس کو بیان کیا گیا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ بتلا۔ صراط الذین انعمت علیہم، یعنی ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے اپنا انعام کیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے اپنا انعام نہیں کیا ہے بلکہ جن پر تو نے اپنا غضب کیا ہے اور وہ ضالین گمراہ ہو گئے۔ ایسے گمراہ لوگوں کے راستے سے ہماری حفاظت فرما۔ قرآن کریم کہہ رہا ہے وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، یعنی جو گمراہ لوگوں کا راستہ ہے اس کی اتباع نہ کرو، بلکہ جو صراط مستقیم ہے، جو سواء الطریق ہے، جو سیدھا راستہ ہے، وہ سیدھا جنت کے اندر جا رہا ہے، وہ سواء الطریق ہے، اس راستے کے اندر کجی نہیں ہے، ٹیڑھا پن نہیں ہے۔ یہی راستہ انبیاء کا راستہ ہے، شہداء کا راستہ ہے، صدیقین کا راستہ ہے، صالحین کا راستہ ہے۔ اس راستے کو اختیار کرو۔ قرآن کریم اس راستے کی اتباع کرنے کے لیے کہہ رہا ہے۔ اور جو گمراہ لوگوں کا راستہ ہے جس کے اندر کجی ہے، ٹیڑھا پن ہے، قرآن کہہ رہا ہے وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، ایسے راستے کی اتباع نہ کرو۔ تو یہ سورۃ الانعام کی چند آخری آیات تھی جن کی مختصر تفسیر میں نے آپ حضرات کے گوشے گزار کی۔ یہ بڑی اہم ہدایات ہیں جن پر انسان کو پوری سختی کے ساتھ عمل کرنا چاہیے، اور ان میں سے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 10 میں سے 3 احکام کو اور زیادہ مؤکد بیان کیا ہے، تاکید کے ساتھ بیان کیا ہے۔ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون، یہ تاکیدی حکم ہے تاکہ تم جان لو۔ کہیں تعقلون کہا اور کہیں تذکرون کہا تاکہ تم یاد رکھو، اور کہیں تتقون کہا تاکہ تم احتیاط رکھو۔ اس لیے دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان احکام پر بھرپور طریقے سے عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد